شمیم بیگم سامنے والے گھر میں 2 یتیم بچوں کو کھانے کا لالچ دے کر گھر پر بلا لیتی اور پھر انہیں چھڑیوں سے بہت مارتی اور کہتی یہ میرے شوہر کی ناجائز اولاد ہیں، اور وہ بچے روتے ہوئے گھر چلے جاتے اور اس کے بچے کہتے اماں ان بچوں پر اتنا ظلم نہ کرو۔ ایک دن وہ ان بچوں کے گھر گئی اور انہیں مار پیٹ کر نکال دیا اور کہنے لگی یہ میرے شوہر کا گھر ہے۔ وہ بچے روتے ہوئے گلی میں بیٹھ گئے اور سارا محلہ اکٹھا ہو گیا۔ تو شمیم کی اولاد کہنے لگی اماں اتنا ظلم اچھا نہیں ہوتا، تو اس نے انہیں بھی گالیاں دے کر بھیج دیا کہ تبھی اچانک گھر چیخوں سے گونج اٹھا کیونکہ اندر سے شمیم کی شادی کو 3 روز ہوئے تھے جب ارسلان نے اسے پھولوں کے خوبصورت گجرے لا کر پہنائے۔ گجرے اپنے ہاتھوں میں پہنتے ہوئے وہ مسکرا رہی تھی۔ ارسلان کی محبت دیکھ دیکھ کر وہ خود کو خوش قسمت تصور کر رہی تھی۔ گجرے پہنے وہ کمرے سے نکلی تو سامنے بیٹھی نند نے اس کے ہاتھوں میں گجرے دیکھ کر کہا واہ بھابھی، ارسلان بھائی تو پور آپ کی محبت میں ڈوب گئے ہیں۔ شمیم مسکرا دی، نند بھی ہنس پڑی اور پھر بولی شکر ہے بھائی کے سر سے اس فرحانہ کا بھوت تو اترا۔ پتہ ہے آپ سے شادی سے پہلے تو گھر میں کتنے دن تک بھوک ہڑتال کیے رکھی تھی کہ فرحانہ سے ہی شادی کروں گا۔ وہ تو شکر ہوا کہ اماں نے ڈرا دھمکا کر انہیں آپ سے شادی کرنے پر منا لیا کہ آپ ان کی بچپن کی منگیتر تھیں۔ اگر وہ آپ سے شادی نہ کرتے تو خاندان بھر والے ہمارا بائیکاٹ کر دیتے۔ کہاں پہلے فرحانہ کرتے تھے اور اب دیکھیں آپ کی محبت کا دم بھر رہے ہیں۔ نند ہنستے ہوئے اپنی ہی دھن میں کہے جا رہی تھی، مگر شمیم پر جیسے کسی نے گھڑوں پانی ڈال دیا۔ نفرت کی ایک تیز لہر اس کے اندر جاگی اور اسے فرحانہ نامی اس عورت سے حسد محسوس ہونے لگا۔ نند کو پتہ بھی نہ چلا کہ اس نے بے دھیانی میں کس آگ کو بھڑکا ڈالا ہے۔ کچن کی جانب جاتے ہوئے شمیم کو عجیب بے چینی سی محسوس ہو رہی تھی۔ اس نے ہاتھوں میں موجود گجرے نوچ کر کچرا دان میں پھینک ڈالے۔ دن گزرتے رہے، ارسلان کی محبت ویسے ہی تھی۔ وہ روز اس کے لیے کوئی نہ کوئی چیز لاتا اور اس کے ساتھ پیار بھرا رویہ رکھتا، مگر شمیم کے دل میں بال آ چکا تھا۔ وہ ہر وقت ارسلان کو شک بھری نگاہ سے دیکھتی رہتی، لیکن رفتہ رفتہ اس کا دل مطمئن ہو گیا، کیونکہ اس نے ارسلان کے منہ سے کبھی فرحانہ کا نام بھی نہ سنا تھا۔ ایک روز صبح کے وقت اس نے ناشتہ ارسلان کے آگے رکھا تو اس نے منع کر دیا، ارے نہیں بھائی، مجھے دیر ہو رہی ہے، آج میری ایک بڑی اہم میٹنگ ہے، مجھے جلدی جانا ہے۔ شمیم نے غور سے دیکھا، آج ارسلان ضرورت سے کچھ زیادہ ہی تیار ہوا تھا اور پرفیوم سے مہک رہا تھا۔ شمیم مسکرا دی۔ ارسلان چلا گیا تو تھوڑی ہی دیر کے بعد سامنے نئے تعمیر شدہ مکان میں کھٹر پٹر کی آوازیں آنے لگیں۔ وہ نیا بنا تھا اور نئے لوگ وہاں شفٹ ہوئے تھے۔ ساس پتہ کرنے کے لیے باہر گئی اور جب واپس آئیں تو چادر اتارتے ہوئے اپنی بیٹی سے کہنے لگی، ارے وہ فرحانہ یاد ہے تمہیں؟ وہی جس سے شادی کرنے کے لیے ارسلان مرا جاتا تھا، اپنے سامنے والے گھر میں اپنے میاں کے ساتھ رہنے آئی ہے۔ کچن میں کھڑی شمیم کو ایسا لگا جیسے کسی نے اسے جلتے ہوئے تندور میں پھینک دیا ہو۔ ارسلان کا نام کسی دوسری عورت کے ساتھ سننا اسے برداشت ہی نہ ہوا تھا۔ اسے لگا جیسے کوئی اس کا شوہر چھیننے آ گیا ہے۔ وہ لپک کر باہر آئی۔ اماں اور نند تو آپس میں باتیں کر رہی تھیں۔ وہ بے اختیار کھلے دروازے سے باہر جھانکنے لگی۔ سامنے والے گھر میں خوبصورت دبلی پتلی سی لڑکی سامان کی سیٹنگ کر رہی تھی۔ اوہ، تو یہ ہے وہ فرحانہ۔ شمیم سلگتے ہوئے واپس اندر چلی گئی، حالانکہ اب تک اس کے 2 بچے ہو چکے تھے، لیکن نہ جانے کیوں فرحانہ کی جانب سے اس کے دل میں کھٹکا سا آ گیا تھا۔ اب جب بھی ارسلان تیار ہو کر گھر سے باہر نکلتا، شمیم بے اختیار دروازے میں اس کے پیچھے تک آتی کہ کہیں یہ فرحانہ سے کوئی بات نہ کر لے۔ حالانکہ ارسلان تو شاید فرحانہ کو بھول بھی چکا تھا۔ خود فرحانہ بھی شریف سی لڑکی تھی، وہ کبھی اپنے گھر سے باہر ہی نہ نکلتی۔ اس کی شاید ابھی نئی نئی شادی ہوئی تھی، کیونکہ اس کے بچے نہیں تھے۔ شمیم کے ہاں ایک بیٹی اور ہوئی۔ اب اس کا بڑا بیٹا 10 سال کا ہو رہا تھا، لیکن وہ حسد کی آگ میں جل جل کر ختم ہوئے جا رہی تھی۔ سامنے فرحانہ کے ہاں 2 چھوٹے چھوٹے جڑواں بچے ہوئے تھے۔ وقت گزرتا رہا، شمیم اسی طاق میں رہی کہ وہ کبھی اپنے شوہر کا فرحانہ کے ساتھ کوئی چکر پکڑ سکے، مگر ایسا کچھ ہوتا تو نظر آتا۔
ارسلان تو شاید فرحانہ کی پسندیدگی والی بات بھول بھی گیا تھا۔ ایک روز شمیم کچن میں آٹا گوندھ رہی تھی جب گلی میں زور سے شور کی آوازیں آنے لگیں۔ سبھی گھر والے گھبرا کر باہر نکلے تو پتہ چلا سامنے والی فرحانہ کے شوہر کا ایک ایکسیڈنٹ میں انتقال ہو گیا ہے۔ سبھی حیران پریشان رہ گئے تھے۔ فرحانہ کا رو رو کر برا حشر تھا۔ شمیم بھی اپنی ساس اور نند کے ساتھ افسوس کرنے کے لیے ان کے گھر چلی گئی۔ فرحانہ کا رو رو کر برا حال تھا۔ دونوں بچے بھی روتے ہوئے ادھر ادھر پھر رہے تھے۔ بیچاری جوان ہے اور کس قدر خوبصورت ہے، اسے چاہیے کہ عدت مکمل ہوتے ہی کسی نیک سیرت آدمی سے شادی کر لے، چاہے دوسری شادی ہی صحیح، کم از کم اس کی زندگی محفوظ ہو جائے گی۔ دو عورتیں آپس میں باتیں کر رہی تھیں۔ شمیم کے بے اختیار کان کھڑے ہوئے، کہیں ارسلان سے ہی نہ شادی کر لے، یہ پہلا خیال ہی اس کے ذہن میں آیا تھا۔ وہ گھبرا کر بے اختیار اپنے گھر آ گئی اور بے چینی سے ٹہلنے لگی۔ تھوڑی دیر کے بعد ارسلان بھی گھر آ گیا۔ آج آپ جلدی گھر کیوں آ گئے؟ شمیم نے غصے سے پوچھا۔ وہ سامنے والے گھر میں فوتگی ہو گئی ہے نا، تو میں اس لیے آ گیا کہ پڑوسیوں کے گھر میں کوئی کام کاج ہو تو مدد کروا سکوں، ارسلان نے عام سے انداز میں کہا، مگر شمیم تو اچانک پھٹ پڑی۔ ہاں ہاں میں سب سمجھتی ہوں، بڑے کام کاج کروانے کا خیال آ رہا ہے، جوان عورت بیوہ ہوئی ہے نا، بھاگ بھاگ کر اس کے گھر تو جائیں گے، پرانی محبت جو ہے وہ آپ کی، نہ جانے کتنا پرانا چکر ہے آپ کا اس کے ساتھ، مجھے تو پہلے ہی شک تھا کہ آپ یہ جو صبح صبح سج سنور کر گھر سے نکلتے ہیں تو اس فرحانہ کے ساتھ کوئی نہ کوئی آنکھ مٹکا ضرور ہے آپ کا۔ شمیم نے اچانک منہ پر دوپٹہ ڈال کر رونا شروع کر دیا تھا۔ ارسلان ہکا بکا اس کی شکل دیکھنے لگا۔ اس نے شمیم کو سمجھانا چاہا کہ جیسا وہ سوچ رہی ہے ایسا کچھ نہیں، مگر شمیم تو آپے سے ہی باہر ہو رہی تھی۔ ارسلان خاموشی سے گھر سے باہر نکل گیا اور دوبارہ فرحانہ کے گھر بھی نہ گیا۔ رفتہ رفتہ زندگی اپنے معمول پر آ گئی، مگر فرحانہ کی زندگی تو برباد ہو چکی تھی۔ اس کے دونوں چھوٹے بچے جو ہر وقت شاہانہ ٹھاٹ باٹ سے رہا کرتے تھے اب گلیوں میں رلنے لگے۔ فرحانہ بیوہ کیا ہوئی، اس کے رشتہ داروں نے اسے قطع تعلق ہی کر لیا، کوئی مدد کرنے نہ آتا، چھوٹے بچوں کی وجہ سے وہ کہیں باہر نکل کر کام بھی نہ کر پاتی تھی۔ اس کے گھر کے حالات رفتہ رفتہ برے ہونے لگے۔ ایک طرف تو شمیم کو اس کی بگڑتی حالت دیکھ کر اپنے دل پر پھوار سی پڑتی ہوئی محسوس ہوتی، وہ بڑا خوش ہوتی، اسے فرحانہ سے ایک عجیب سا حسد تھا، لیکن دوسری جانب جب وہ یہ سوچتی کہ فرحانہ دوسری شادی کرنے کے لیے آزاد ہے تو اس کے دل میں عجیب سا کھٹکا سا ہونے لگتا۔ ایک روز وہ چھت پر دانہ ڈالنے گئی تو یوں ہی باہر گلی میں جھانکنے لگی۔ اچانک اس کی نظر گلی کے کونے پر کھڑے ارسلان پر پڑی۔ وہ دفتر سے واپس تو آ گیا تھا مگر ابھی تک گھر نہیں آیا تھا۔ شمیم چونک سی گئی، وہ نیچے جھکے دو بچوں کو پیار کر رہا تھا۔ وہ دو بچے کسی اور کے نہیں بلکہ فرحانہ کے تھے۔ شمیم کے قدموں تلے سے زمین نکل گئی، وہ دوڑتی ہوئی سیڑھیاں اتر کر نیچے آئی۔ ارسلان جیب سے کچھ پیسے نکال کر ان بچوں کے ہاتھ پر رکھ رہا تھا۔ دونوں بچے خوشی سے اچھلتے ہوئے چیز لینے کے لیے دکان کی جانب مڑ گئے تھے۔ شمیم جلے پیر کی بلی کی طرح گھر میں ٹہلنے لگی۔ اس کا بڑا بیٹا جو اب 15 سال کا ہو رہا تھا، اس نے پوچھا بھی اماں کیا بات ہے، مگر شمیم نے ٹال دیا۔ جیسے ہی ارسلان نے گھر میں قدم رکھا شمیم یکدم بھڑک اٹھی، بڑی ہمدردی آ رہی ہے پڑوسن کے بچوں پر، اپنا مال لٹائے جا رہے ہو اور محبت بھی، گھر میں تو کبھی سکون سے 2 پل بیٹھنا نصیب نہیں ہوا تمہیں، یا سچ کہو تو مجھے تو لگتا ہے کہ وہ 2 بچے فرحانہ کے نہیں بلکہ تمہارے ہی ہوں گے، تمہارا ہی معاشقہ تھا نا اس کے ساتھ۔ اپنے ہی بچوں کو کوئی اس طرح سے پیار کر سکتا ہے اور انہیں پیسے دے سکتا ہے جیسے تم انہیں لپٹا لپٹا کر چوم رہے تھے، ہائے میری تو زندگی برباد ہو گئی۔ شمیم سینہ پیٹتے ہوئے رونے لگی۔ ارسلان گھبرا گیا، جوان ہوتی ہوئی اولاد کے سامنے شمیم نے اس کے اوپر اتنا برا الزام لگایا تھا۔ شمیم کے تینوں بچے بھی اس کے آس پاس آ گئے۔ امی ایسی باتیں مت کریں، ابو ایسے نہیں ہیں، بچوں نے کہا تو شمیم بولی بس رہنے دو، مجھے اچھی طریقے سے پتا ہے یہ چھپ چھپ کر اسی فرحانہ کے گھر جاتا ہوگا، نتیجتاً اس کے جو 2 بچے ہوئے وہ اسی کے ہی ہیں، اس کی ناجائز اولادیں ہیں۔ ارسلان کانوں کو ہاتھ لگاتا وہ دوبارہ گھر سے باہر نکل گیا۔ بچے بھی کچھ دیر ماں کو سمجھاتے رہے،
مگر شمیم آپے سے باہر ہو رہی تھی۔ انہوں نے سوچا ماں خود ہی سمجھ جائے گی، مگر شمیم تو کوئی اور ہی پلان بنا کر بیٹھی تھی۔ اس کے اندر کی حسد بھری عورت کو کسی پل سکون نہ آ رہا تھا۔ اگلی دوپہر آئی تو شمیم چادر اوڑھ کر خاموشی سے گھر سے باہر نکل گئی۔ تھوڑی دیر بعد وہ فرحانہ کے گھر کا دروازہ کھٹکھٹا رہی تھی۔ اندر کام کاج میں مصروف فرحانہ نے دروازہ کھولا تو شمیم کو اپنے دروازے پر دیکھ کر حیران رہ گئی۔ پڑوسن ہونے کے باوجود وہ کبھی اس کی خیر خبر لینے نہیں آئی تھی۔ میں نے آلو گوشت اور کھیر بنائی ہے، تم ایسا کرو اپنے دونوں چھوٹے بچوں کو میرے ساتھ بھیج دو، میں انہیں کھانا کھلا کر بھیج دوں گی۔ ویسے بھی یتیم بچے ہیں، ان کا خیال رکھنا تو ہمارا فرض بنتا ہے، شمیم میٹھے لہجے میں کہہ رہی تھی۔ فرحانہ نے بے یقینی سے اسے دیکھا، مگر چھوٹے بچے گوشت کا نام سنتے ہی اچھل پڑے تھے۔ ان کے چہروں پر خوشی چمکنے لگی۔ شمیم پر اعتبار کرتے فرحانہ نے اپنے دونوں بچے اس کے ساتھ بھیج دیے۔ آنٹی جلدی سے کھیر دے دیں، مجھے کھیر بہت پسند ہے، جب بابا زندہ تھے تو امی بناتی تھیں، مگر اب وہ اللہ کے پاس چلے گئے ہیں تو امی کے پاس پیسے ہی نہیں ہوتے، چھوٹے والا بچہ معصومیت سے کہہ رہا تھا۔ شمیم مکاری سے مسکرائی، آجا بیٹا، تجھے کھیر تو میں دوں گی۔ ان کو بازو سے دبوچتے ہوئے شمیم انہیں گھر کے اندر لے آئی۔ اب اس کی گرفت میں سختی آ گئی تھی، بچے گھبرا گئے۔ شمیم نے کٹوریوں میں کھانا ان کے سامنے رکھا۔ بچوں نے جیسے ہی کھانا شروع کیا، شمیم لپک کر گئی اور نائلون کی ایک پتلی سی چھڑی اٹھا کر لے آئی۔ بچے کھانا کھانے جھکے تو شمیم نے پے در پے چھڑیاں ان کے جسم کے اوپر مارنی شروع کر دیں۔ کھانا چرا کر کھاتے ہو، بے شرمو، یتیم ہو، لیکن اپنی حرکتیں تو دیکھو، میں نے اپنے بچوں کے لیے کھانا بنایا تھا، بھیکاری اور چور کہیں کے۔ شمیم مسلسل ان کو چھڑیوں سے مار رہی تھی۔ ننھے بچے اس افتاد پر گھبرا گئے تھے اور بری طرح سے رونے لگے۔ وہ گھر سے باہر بھاگ کر جانا چاہتے تھے، لیکن شمیم انہیں پکڑ کر پھر سے پیٹنے لگتی۔ شمیم بڑی تھی، طاقتور عورت تھی، معصوم بچے اس کے سامنے بے بس ہونے لگے۔ وہ بلک بلک کر روتے ہوئے اپنی ماں کو آوازیں دے رہے تھے۔ ان کی رونے اور چیخنے پکارنے کی آوازیں سن کر اندر لیٹا ہوا شمیم کا بڑا بیٹا باہر نکل آیا۔ اس نے جو ماں کو ظالموں کی طرح چھڑی سے معصوم بچوں کو پیٹتے دیکھا تو بے اختیار آگے بڑھا۔ اماں کیا کر رہی ہیں آپ؟ کیا ہو گیا ہے آپ کو؟ ان بچوں نے کیا کیا ہے جو آپ انہیں مار رہی ہیں؟ بیٹے کی بات پر شمیم ہانپتے ہوئے بولی، پیچھے ہٹ جا، مجھے مت روک، یہ تیرے باپ کی ناجائز اولادیں ہیں، یہ دنیا میں آئی ہی کیوں؟ آج میں انہیں سبق سکھا کر رہوں گی۔ شمیم نے ایک اور ڈنڈی برسائی۔ فرحانہ کے بڑے بیٹے کے چہرے پر وہ ڈنڈی لگی، اس کا ہونٹ پھٹ گیا اور اس میں سے خون بہنے لگا۔ وہ بری طرح سے سسکیاں بھرنے لگا۔ امی خدا کے لیے ہوش کے ناخن لیں، آپ کیا فضول باتیں سوچتی رہتی ہیں، ابو ایسے نہیں ہیں، اور وہ فرحانہ آنٹی تو اپنے کام سے کام رکھتی ہیں اور وہ تو گھر سے باہر بھی نہیں نکلتی، خدا کا خوف کریں، یہ 3 بچے ہیں، ان پر اتنا ظلم مت کریں۔ بیٹے نے ماں کے ہاتھ سے چھڑی چھین لی اور اسے دور پھینک دی۔ شمیم نے کھا جانے والی نگاہوں سے اسے دیکھا، چل اندر دفع ہو جا، ماں کو مت سکھا کہ کیا کرنا ہے اور کیا نہیں کرنا۔ شمیم نے ڈانٹ کر بیٹے کو بھی بھگا دیا۔ دونوں بچے صحن سے گئے تھے، وہ بری طرح سے روتے بلکتے ہوئے جلدی سے گھر سے بھاگ گئے۔ ان کے پورے جسم پر نیل سے پڑ گئے تھے۔ گھر جا کر انہوں نے روتے ہوئے ماں کو بتایا کہ شمیم آنٹی نے انہیں بری طرح سے مارا ہے۔ فرحانہ نے جو ان کا نیلو نیل جسم دیکھا تو اس کا دل کانپ کر رہ گیا۔ وہ تو خوش تھی کہ آج معصوم بچے اچھا کھانا کھا لیں گے۔ وہ جلدی سے واپس شمیم کے گھر آئی۔ باجی، آپ نے میرے بچوں کو اتنا زیادہ کیوں مارا ہے؟ اگر انہوں نے کوئی غلطی کی تھی تو آپ مجھے بتاتی، میں انہیں مارتی، فرحانہ ڈرتے ڈرتے شمیم سے کہہ رہی تھی۔ جواباً شمیم چمک کر بولی، ہاں مارا ہے تمہارے بچوں کو، کیا بگاڑ سکتی ہو تم میرا؟ کر لو جو کرنا ہے، چور اور بھکاری ہیں تمہارے بچے، میرے گھر سے کھانا چرا کر کھا رہے تھے، اسی لیے مارا ہے میں نے انہیں۔ اب نکل جاؤ ورنہ تمہارا بھی وہی حشر کروں گی، جاؤ نکلو یہاں سے، آوارہ عورت۔ فرحانہ بیچاری آنسو پی کر رہ گئی۔ کیا کرتی، اس محلے میں پہلے ہی اس کا جینا مشکل ہو رہا تھا۔ محلے کے اوباش لڑکے اس کی بیوگی کا خیال کیے بغیر اس کے دروازے کے آس پاس منڈلاتے رہتے تھے۔ شمیم آتے جاتے فرحانہ کو ذلیل کرنے کا کوئی موقع ہاتھ سے جانے نہ دیتی۔
کبھی کچرے سے بھرا ہوا ڈرم اس کے گھر کے اندر اچھال دیتی، کبھی گلی میں کھڑے اس کے بچوں کو زوردار تھپڑ دے مارتی کہ وہ بچے رونے پر مجبور ہو جاتے، اور کبھی محلے میں اس کے خلاف جھوٹی باتیں پھیلانے لگ جاتی۔ کوئی شمیم کی باتوں کا یقین کرتا اور کوئی نہ کرتا، مگر اکثر لوگوں کو پتا تھا کہ ارسلان فرحانہ کو کبھی پسند کیا کرتا تھا۔ لوگ اس کے بارے میں الٹی سیدھی باتیں کرنے لگے۔ فرحانہ بیچاری اپنی ضرورت کے تحت گھر سے نکلنے پر بھی پچھتانے لگی تھی۔ زندگی اس پر پہلے ہی تنگ تھی، شمیم نے مزید تنگ کر دی، مگر اسے اس پر بھی سکون نہ آیا۔ یہ سب کرنے کے بعد بھی اس کا دل نہ بھرتا تو ارسلان سے جھگڑا کرنا شروع کر دیتی اور اسے فرحانہ کے ساتھ ناجائز تعلقات کے الزامات لگانے لگتی۔ ارسلان پہلے تو وضاحت دینے کی کوشش کرتا، لیکن پھر تنگ آ کر گھر سے باہر نکل جاتا۔ جوان بیٹوں کے سامنے ایسے الزامات پر وہ شرم سے پانی پانی ہو جاتا تھا، مگر شمیم تھی کہ اسے کوئی بات سمجھ نہ آ رہی تھی۔ حسد کی آگ میں جلتے جلتے ایک روز شمیم نے انتہائی قدم اٹھا لیا۔ وہ کافی دنوں سے ارسلان سے پیسے مانگ رہی تھی کہ اس نے سونے کا ایک ہار پسند کیا ہے، وہ خریدنا ہے، مگر ارسلان کے پاس اتنے پیسے نہ تھے کہ وہ اسے رقم دے سکتا۔ جلے پیر کی بلی کی طرح چلتی ہوئی شمیم نے ایک اور پلان گھڑ لیا۔ بھری دوپہر میں اس نے فرحانہ کے گھر کا دروازہ کھٹکھٹایا۔ اندر سے فرحانہ نے پوچھا کون ہے، تو شمیم نے کہا کہ میں ہوں، شمیم ساتھ والے گھر سے آئی ہوں، ارسلان نے بھیجا ہے، ذرا دروازہ کھولو۔ فرحانہ نے حیران ہوتے ہوئے دروازہ کھول دیا۔ اگلے ہی پل شمیم نے اس کو بازو سے دبوچا اور گھر سے باہر دھکا دے دیا۔ بس بہت ہو گیا، بہت رہ لیا میرے میاں کی کمائی سے بنے ہوئے مکان کے اندر، اب نکل جا میرے گھر سے۔ میرے میاں کے ساتھ تیرے ناجائز تعلقات ہیں نا، یہ دونوں بچے بھی میرے ہی میاں کی پیداوار ہیں، تو اس گھر میں بھی پھر میں ہی رہوں گی۔ تو کون ہوتی ہے یہاں رہنے والی، چل نکل جا یہاں سے۔ شمیم لپک کر گھر کے اندر داخل ہوئی۔ اندر کمروں میں اس کے دونوں معصوم بچے سوئے ہوئے تھے۔ شمیم نے بازو سے پکڑ کر ان کو گھسیٹا، وہ گھبرا کر اٹھ گئے۔ شمیم نے پے در پے انہیں کئی تھپڑ مارے، وہ بیچارے بھلک بھلک کر رونے لگے۔ شمیم نے اس پر بھی بس نہ کیا اور دونوں کو بازو سے پکڑ کر گھر سے باہر دھکا دے دیا۔ فرحانہ کے سر پر سے چادر ڈھلک گئی تھی، وہ روتی ہوئی شمیم کی منتیں کرنے لگی۔ حالات نے اسے اس قدر رنجیدہ کر دیا تھا کہ وہ اپنے حق کے لیے بھی نہ لڑ سکتی تھی۔ آپ غلط سمجھ رہی ہیں باجی، یہ میرا گھر ہے، میرے شوہر نے بنایا تھا، ارسلان بھائی کا اس میں کوئی ہاتھ نہیں ہے، اس نے کہا تو شمیم نے آگے بڑھ کر ایک زوردار تھپڑ اس کے منہ پر دے مارا۔ بد کردار فحاشا، میرے شوہر کا نام بھی اپنی زبان پر کیسے لایا تو نے، نکل جا یہاں سے، یہ میرا گھر ہے، اگر کچھ کر سکتی ہے تو کر لے، مگر اب اس گھر میں تو میں ہی رہوں گی۔ شمیم نے اندر بڑھ کر دروازے کو کنڈی لگا لی اور گھر کے اندر بیٹھ گئی تھی۔ یوں لگتا تھا جیسے اس کے حواس کام نہیں کر رہے، بس وہ فرحانہ کو تکلیف دے کر خوشی محسوس کرتی تھی۔ فرحانہ غریب کہاں جاتی، چادر لپیٹ کر گھر کے باہر اسی سیڑھی پر بیٹھ گئی اور آنسو بہانے لگی۔ اس کے ساتھ اس کے دونوں بچے بھی تھے۔ گلی میں پہلے تو آنے جانے والوں نے کوئی نوٹس نہ لیا، لیکن پھر ایک عورت نے رک کر پوچھا کیا بات ہے فرحانہ اس طرح گلی میں کیوں بیٹھی ہے، لوگوں کو دعوت دے رہی ہے، پہلے ہی بھوکے مرد تیرے پیچھے پھرتے رہتے ہیں، جا اندر چلی جا، بوڑھی عورت نے کہا تو فرحانہ اچانک رونے لگی۔ شمیم باجی نے مجھے گھر سے نکال دیا ہے اور انہوں نے کہا ہے کہ یہ گھر ان کے شوہر کی کمائی سے بنا ہے، اس لیے گھر بھی ان کا ہے۔ بوڑھی عورت نے سن کر حیرت سے منہ پر ہاتھ رکھا، ہائے ہائے، اس کے پیسوں سے کیسے بنا ہے یہ گھر؟ یہ گھر تو ہماری آنکھوں کے سامنے تیرے شوہر نے بنایا تھا، بھلا ارسلان کا اس میں کہاں سے پیسہ لگ گیا؟ آس پاس اور بھی عورتیں اور مرد جمع ہونا شروع ہو گئے تھے۔ فرحانہ چادر میں منہ چھپائے روتی رہی۔ دونوں بچے بھی سرد ہوا کے باعث ٹھٹرنے لگے تھے۔ شام گہری ہوتی چلی گئی۔ لوگوں نے دروازہ پیٹ پیٹ کر شمیم کو باہر نکلنے کے لیے کہا، مگر وہ تو ایسی ڈھیٹ ہوئی تھی کہ اس نے کسی کی بات بھی نہ سنی۔ شمیم کا بڑا اور چھوٹا بیٹا پڑھ کر واپس آئے تو انہوں نے بھیڑ فرحانہ کے گھر کے سامنے جمع دیکھی۔ لوگوں نے انہیں بتا دیا کہ تمہاری ماں نے فرحانہ اور اس کے بچوں کو گھر سے نکال دیا ہے اور گھر پر قبضہ کر لیا ہے۔ شمیم کے دونوں بچے اپنا سر پیٹ کر رہ گئے۔ اماں پاگل ہو گئی ہے کیا؟ گھر سے باہر نکلیں، یہ گھر فرحانہ آنٹی کا ہے، ہمارا نہیں ہے، آخر آپ اتنا ظلم کیوں کر رہی ہیں؟
शहनाज के दोनों बेटों ने चीख चीख कर माँ को बाहर निकालना चाहा, लेकिन इसके अंदर से यही एक रट थी कि अरसलान आकर फरहाना को धक्के मारकर यहाँ से निकाल दे, क्योंकि ये घर इसका है। तमाशा बढ़ता ही जा रहा था। शमीम के बड़े बेटे ने एक ठंडी सांस ली और इसे अंदाजा हो गया था कि बाप को बुलाए बगैर ये मसला हल होने वाला नहीं है। इसने जल्दी से जेब से मोबाइल निकाला और बाप का नंबर डायल किया। अब्बू जल्दी से घर आए, अम्मी ने फरहाना आंटी को घर से निकाल दिया है और सारे मोहल्ले वालों के सामने चीख चीख कर कह रही हैं कि आपका और फरहाना आंटी का आपस में नाजायज़ ताल्लुक है। अरसलान दफ्तर में बैठा था। इसने ये बात सुनी तो अपना सर पीट लिया। थोड़ी देर के बाद वो मोटरसाइकिल लिए वहां मौजूद हुआ था। इसने दरवाज़ा बजाया। शमीम दरवाज़ा खोलो, मैं हूँ अरसलान। अरसलान की आवाज़ सुनते ही शमीम ने लपक कर दरवाज़ा खोल दिया। आज सबके सामने एतराफ़ करो कि तुम्हारा और फरहाना का आपस में नाजायज़ ताल्लुक था और ये घर भी तुमने ही इसे बनाकर दिया था। सारे मोहल्ले वाले सवालिया नज़रों से अरसलान की जानिब देख रहे थे, जिसका सर इसकी अपनी बीवी शर्म से झुकाए जा रही थी। अरसलान शर्मिंदा सा होने लगा। मेरा फरहाना के साथ कोई ताल्लुक नहीं है, लेकिन तुम्हें अगर शक है कि मैंने ये घर फरहाना को बना के दिया है तो मैं इस घर की बराबर कीमत तुम्हें मैं अदा करूंगा, मगर इस बेचारी औरत को यहाँ पर रहने दो। अरसलान ने कहा। शमीम को एक तरफ तो खुशी हुई कि सोने का हार लेने के लिए पैसे इसे मिल गए हैं, मगर फरहाना को घर से निकालने वाली ख्वाहिश पूरी ना हुई थी। इसने खा जाने वाली निगाहों से आम से कपड़ों में मलबूस इस फरहाना को देखा। तो मैं तुम्हें बाद में देख लूंगी, इस घर में तो मैं तुम्हें रहने नहीं दूंगी, और खामोशी से अपने घर में चली गई। अरसलान ने मगर एक और फैसला कर लिया था। इसने शमीम को एक बड़ी रकम लाकर दे दी। शमीम खुशी खुशी अपने लिए जेवरात खरीद कर ले आई। 2 रोज बाद का वक्त था। शमीम सेहन में लेटी मोबाइल पर गाने सुन रही थी जब अरसलान घर के अंदर दाखिल हुआ। शमीम ने इसे देखकर मुंह बना लिया। आगे काम से जरूर सामने वाली फरहाना से आंख मटक्का करके आए होगे, वो भी तुम्हारी इंतजार में गली में ही लटकी रहती है ना। शमीम की बात पर अरसलान ने नजर अंदाज कर दिया। इसने कहा, मैंने सामने वाला घर फरहाना से खरीद लिया है, अगर तुम चाहो तो इस घर में जाकर रह सकती हो, क्या ख्याल है? आओ तुम्हें वो घर दिखाकर लाता हूँ। शमीम ने बेयकीनी से अरसलान को देखा। कहाँ तो इसके पास एक धेला नहीं होता था और कहाँ अब इसने इतनी बड़ी रकम शमीम को भी दे दी और फरहाना का घर भी खरीद कर इसके नाम कर दिया था। खुशी का एक एहसास शमीम के अंदर जागा। अब फरहाना दरबदर होगी तो इसे मजा आएगा कि शमीम के शौहर को अपने जाल में फंसाने का क्या अंजाम होता है। इसने जल्दी से दुपट्टा ओढ़ा। हाँ हाँ, मुझे दिखा कर लाओ, अब तो मेरे 2-2 घर हो गए हैं, खानदान में सबको जिलाऊंगी मैं। शमीम खुशी से घर से बाहर निकली। अरसलान इसे लेकर सामने वाले घर में गया। वाकई वहां कोई नहीं था, पूरा घर खाली था, मगर फरहाना का तमाम साजो सामान तो वैसे ही पड़ा हुआ था। अरसलान ने शमीम को अंदर जाने का इशारा किया। शमीम खुशी से अंदर दाखिल हुई तो अरसलान ने पलटकर दरवाज़ा बंद कर दिया। उस रोज़ तुमने फरहाना को यहाँ से धक्के मारकर बाहर निकाला था ना, तुम्हें शक था कि मेरा इसके साथ नाजायज़ ताल्लुक है, हालांकि ऐसा कुछ नहीं था। लेकिन अब जब तुम्हें मेरे और इसके ताल्लुक पर इतना पुख्ता यकीन है और तुमने पूरे मोहल्ले में मशहूर भी कर दिया है, तो क्यों ना मैं तुम्हारी बात को सच साबित कर दूं। अरसलान मुस्कुराते हुए कह रहा था। शमीम को एक जोरदार झटका लगा। अरसलान ने दरवाज़ा खोला और बाहर गली में झांका। वो किसी को देखकर मुस्कुराया। आ जाओ अंदर, आ जाओ। थोड़ी देर के बाद गली में से फरहाना अंदर दाखिल हुई। शमीम को हैरत का दूसरा झटका लगा, क्योंकि आज इसका रंग रूप ही निराला था। इसने लिपस्टिक लगा रखी थी और हाथों में चूड़ियां भी पहन रखी थीं। सफ़ेद रंग की बजाय आज इसने सुर्ख रंग का एक नया जोड़ा पहन रखा था। वो बेहद खूबसूरत लग रही थी। वो बेवगी वाला रूप तो ना था, बल्कि यूं लग रहा था जैसे वो किसी की नई नवेली दुल्हन है। ये सब क्या है? ये तुम्हारे साथ क्या कर रही है? तुमने इससे घर खरीदा है तो ये इतना सच संवर कर क्यों तुम्हारे आगे पीछे फिर रही है? शमीम के लहजे ने फिर जहर उगला। अरसलान ने सर हिला दिया। मेरी नई नवेली दुल्हन है तो मेरे आगे पीछे ही फिरेगी ना, सच संवर कर। तुम्हारी आदतों से तंग आकर मैंने फरहाना के साथ निकाह कर लिया है। अरसलान की बात थी या कोई बम जो शमीम के ऊपर जोर से जा गिरा था। वो फटी फटी निगाहों से अरसलान को तकने लगी। ये आप क्या कह रहे हैं?
آپ نے اس بدذات سے دوسرا نکاح کر لیا؟ شمیم کی بات پر ارسلان نے آگے بڑھ کر ایک زوردار تھپڑ اسے مارا۔ خبردار جو میری بیوی کے بارے میں اس قسم کی گھٹیا زبان استعمال کی۔ بدذات وہ نہیں بلکہ بدذات تم ہو جو یتیموں پر ظلم کرتی ہو۔ تم نے اس کے معصوم بچوں کو کھانا کھلانے کے بہانے گھر بلایا اور مار پیٹ کر گھر سے نکال دیا۔ پورے محلے میں تم نے اس کا تماشا بنا دیا۔ لوگ اسے ذلیل اور رسوا کرنے لگے صرف اس وجہ سے کہ تم اس پر شک کرتی ہو۔ تو پھر میں تمہارے شک کو حقیقت کا رنگ دے دیتا ہوں۔ تم نے اس گھر سے فرحانہ کو دھکے مار کر نکالا تھا نا؟ میں نے یہ گھر فرحانہ سے خرید لیا ہے۔ اب میری پہلی بیوی کی حیثیت سے تم اسی گھر میں رہو، لیکن میں اور فرحانہ اب میرے اپنے گھر میں رہیں گے، وہ گھر جو میں نے اپنی ذاتی پیسوں سے بنایا تھا، ارسلان نے دو ٹوک انداز میں کہا اور فرحانہ کا ہاتھ پکڑ کر گھر سے باہر نکلنے لگا۔ نہیں نہیں ارسلان، خدا کے لیے ایسا مت کرو، خدا کے لیے ایسا مت کرو، چھوڑ دو اس بدذات کو، میں تمہاری پہلی بیوی ہوں۔ شمیم نے لپک کر ارسلان کا بازو دبوچا، مگر ارسلان نے ایک زوردار جھٹکے سے اپنا بازو اس سے چھڑا لیا۔ ساری عمر میں تمہیں اپنی محبت کا یقین دلاتا آیا، یہاں تک کہ تمہارے اپنے بچے تمہیں ظلم سے باز رہنے کا کہتے رہے، لیکن تم نے ہماری کسی کی نہ سنی، صرف اور صرف اپنے اندر حسد کی آگ میں جلتی رہی۔ اب تم اسی حسد کے ساتھ جیو، میری بیوی کی حیثیت سے رہنا چاہو تو ٹھیک ہے، ورنہ میں تمہیں طلاق دے دوں گا۔ بچوں سے میں نے بات کر لی ہے، انہیں میرے اور فرحانہ کے نکاح پر کوئی اعتراض نہیں ہے۔ شمیم فرحانہ کا ہاتھ پکڑ کر گھر سے نکل گیا تھا۔ شمیم لپک کر باہر آئی اور اس کی آنکھوں سے آنسو بہہ رہے تھے۔ سامنے والے گھر میں جو کبھی اس کا ہوا کرتا تھا، وہاں ارسلان فرحانہ کا ہاتھ پکڑ کر اندر داخل ہو رہا تھا۔ شمیم لپک کر واپس آئی اور اپنے گھر میں داخل ہوئی۔ سامنے ہی اس کے دونوں بیٹے بیٹھے ہوئے تھے۔ شمیم نے بھاگ کر انہیں مخاطب کیا، اپنے باپ کو سمجھاؤ، اس نے یہ کیا کر لیا ہے، اسے بولو فرحانہ کو طلاق دے اور انہیں اس گھر سے نکال دے۔ شمیم کی بات پر بیٹوں نے منہ دوسری جانب پھیر لیا۔ امی، آپ نے خود ہی ایسی باتیں کر کر کے ابا کا دھیان اس جانب لگایا تھا۔ اب ابا نے فرحانہ آنٹی سے دوسری شادی کر لی ہے تو ہم لوگ کچھ نہیں کر سکتے۔ شکر کریں کہ انہوں نے آپ کو طلاق نہیں دی۔ خاموشی سے وہیں رہیں اور جو وہ کہتے ہیں وہی کریں۔ بچوں کی بات پر شمیم پھوٹ پھوٹ کر رونے لگی تھی۔ ارسلان فرحانہ کو اندر اپنے کمرے میں لے گیا تھا، اس کے دونوں بچے بھی ساتھ ساتھ تھے۔ اللہ نے اس کی سن لی تھی اور شمیم نے خود اپنے ہاتھوں سے اپنے گھر کو آگ لگا لی تھی، اور شاید ساری عمر اسے اپنے حسد کی آگ میں جلتے رہنا تھا۔